جی السلام علیکم مائی رسپیکٹڈ ٹیچرز ان پاکستان. ونس اگین ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے جی ایس ٹی آئیز کے لیے، اسکول ٹیچنگ انٹرنز کے لیے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر حیات صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ونس اگین وہ ایک نئے فیز کے اندر 12,500 اسکول ٹیچنگ انٹرنز کو ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹ لائک پریویس ریکروٹمنٹ یہ آپ کا کانٹریکٹ ہوگا. اور آیا کہ اس کانٹریکٹ کو رینیو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ایس ٹی آئیز کو پرماننٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ان کو ریگولرائزیشن کی پالیسی کوئی نئی آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ ساری باتیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور سب سے بڑھ کر اس دفعہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، آپ کا پے اسکیل کیا ہوگا، اور پھر آپ کا جو میرٹ کیلکولیٹ ہونا ہے آپ کی تحصیل کے حوالے سے، آپ کے یونین کونسل کے حوالے سے، آپ کے وارڈ کے حوالے سے، آپ کے موضع کے حوالے سے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم اس کو جو آپ کنٹینیو کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے اشتہار جاری ہو چکا ہے آپ کے اسکول ٹیچنگ انٹرنز کے لیے. اور اس میں مدت تقرری جو بتائی گئی ہے کہ آپ نے کتنی دیر ایز اے اسکول ٹیچنگ انٹرن جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر آپ نے سرو کرنا ہے، آپ کی کانٹریکٹ کی کا ٹینیور کیا ہے ایکچولی. تو 1 دسمبر سے یہ سٹارٹ ہوگا جب پراپرلی آپ لوگ کلاسز کنٹینیو کریں گے، ڈیلیور کریں گے اور جاب پہ جائیں گے. تو 1 دسمبر 2025 سے لے کر 31 مئی 2026 تک آپ کا یہ جو ٹینیور ہے یہ کنٹینیو رہے گا. ٹھیک ہے، اس دورانیے میں آپ لوگوں نے سرو کرنا ہے، لیکچرز ڈیلیور کرنے ہیں اور اپنی جاب کو کنٹینیو کرنا ہے. پھر اس میں ہمارے پاس جو اسی کرائٹیرین کے اندر عمر کی حد کیا ہے، تو ایج لمٹ جو ہے وہ 21 سے 45 سال کے بندے جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جا کے سرو کر سکتے ہیں. تو ایج کی لمٹ جناب بڑی بڑی واسٹ لمٹ ہے. آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس میں اس کے اندر فٹ ان ہو سکتا ہے، تو اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ بات جس کے اوپر ہمارے ٹیچرز حضرات سوال کرتے ہیں کہ ماہانہ معاوضہ اس کا کیا ہوگا. تو اس کا جو ماہانہ معاوضہ ہے جناب وہ آپ کے پاس ہے جی. پرائمری اسکول کے لیے 38,000 ہے جی. پرائمری اسکول کے لیے 5ویں کلاس تک جو اسکول ہیں آپ کے، وہ 38,000 ایس ٹی آئیز کو پے کیا جائے گا. پھر 8ویں اسکول تک جو ہوتے ہیں آپ کے مڈل اسکول ہوتے ہیں جناب، وہاں پہ 45,000 پے کیا جائے گا. پھر آپ کا جو ہائی اسکول ہے مطلب 9th 10th والے جہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں کلاسز، 45,000. پھر ہائر سیکنڈری اسکول جہاں پہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ بھی 45,000 جو ہے وہ کیا جائے گا، ٹیچرز حضرات کو پے کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں ہماری کچھ موٹی موٹی معلومات تھی. اس میں باقی ہم دیکھتے ہیں جی. تو اب امپورٹنٹ ڈیٹس آ گئی ہمارے پاس، جو اہم تاریخیں ہیں جی. کہ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی آن لائن جو ہماری اپلیکیشن جمع کروانے کی جو تاریخ ہے، آن لائن درخواست جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ ہمارے پاس ہے جی 10 نومبر 2025 سے لے کر 20 نومبر 2025 تک. یہ آپ کے پاس بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے. اس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کو آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپلیکیشنز بہت بہت زیادہ ہوں گی. آپ نے لاسٹ ڈیٹ کا کبھی ویٹ نہیں کرنا، یہ مائنڈ میں رکھیں. ویب سائٹ کبھی بھی کریک ہو جاتی ہے، کبھی بھی ہینگ ہو جاتی ہے، اوور لوڈ ہو جاتی ہے، پریشرائزڈ ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو، پورٹل اوپن ہو، آپ نے پریارٹی بیسس پہ اس کو کیا کر دینا ہے، اپلائی کر دینا ہے. لاسٹ ڈیٹ کا آپ لوگوں نے ویٹ نہیں کرنا. ونس اگین میں اس بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. اس کے بعد میرٹ لسٹ کی تیاری ہوگی. جیسے ہی آپ لوگ اپلائی کر دیں گے تو 25 نومبر صبح 10 بجے تک آپ کو جو ہے میرٹ لسٹیں آپ کی کیا ہو چکی ہوں گی، تیار ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی میرٹ لسٹیں کیا ہوں گی جی، تیار ہوں گی. پھر آپ کا جو پری اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا وہ 26 نومبر 2025 کو ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ فارمیلٹی کے طور پہ، اصل تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، جو آن لائن جو ہے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے کہ اس میں آپ کا جو آن لائن وہ میرٹ بن جائے گا نا، دیٹ ایکچولی میٹرس. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو انٹرویوز ہیں، انٹرویوز 27 نومبر 2025 10 بجے سے کنڈکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے.
انٹرویو کو آپ لوگوں نے لائٹر ٹون پہ نہیں لینا. انٹرویو آپ نے اپنا بالکل اچھے سے تیار کرنا ہے, اور انٹرویو کے اندر جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہوگی, جو سب سے زیادہ میٹر کر رہی ہوگی, وہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے. اور اس کے اندر آپ نے اپنا انٹروڈکشن بڑے اچھے طریقے سے لکھنا ہے. انٹروڈکشن آپ نے بہترین طریقے سے لکھنا ہے, تاکہ پہلے ہی اوپننگ انٹرویو کے اندر ہی آپ جو ہے نا, جو سامنے پینل بیٹھا ہے اس کو آپ کنونس کر پاؤ. تو اپنا انٹروڈکشن اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے, اس کو رٹا لگا لینا ہے, اس کو میمورائز کر لینا ہے, اور آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو 10-12 مرتبہ پریکٹس کرنا ہے, تاکہ انٹرویو میں آپ کو 5 میں 5 نمبر مل جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ایک نمبر یہاں پہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فائنل میرٹ لسٹ کا جو اجرا ہوگا, فائنل میرٹ لسٹ جناب 28 تا 29 نومبر 2025 شام 5 بجے تک وہ جو ہے نا, آپ کی فائنل میرٹ لسٹ جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی, ڈسپلے ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا میرٹ کہاں پہ بنا ہے, آپ کا نام کہاں پہ آیا ہے, اور آپ اس ٹائم آپ کی اسٹینڈنگ کہاں پہ ہے ایز پر یور کیلکولیٹڈ میرٹ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ کے جو آرڈرز آپ کو آئیں گے وہ 30 نومبر 2025 تک آپ کو آپ کے اپوائنٹمنٹ کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ کو پہنچ جائیں گے. وایا واٹس ایپ آ جائیں, آپ کو وایا میل آ جائیں, وایا کوریئر آ جائیں, کسی بھی طرح آ جائیں, آپ کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز آپ کو 30 نومبر 2025 تک پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد جیسے ہی نومبر ختم ہوگا تو آپ کے پراپر کام کا آغاز ہوگا, ملک کی خدمت کرنے کا آپ جو ہے وہ آپ کا آغاز ہوگا 1 دسمبر 2025 سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹینیور 1 دسمبر 2025 سے آگے آن ورڈ, جو آلریڈی میں نے آپ کو آپ کا جو کانٹریکٹ ٹینیور ہے وہ بتایا, وہاں تک جائے گا یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں, آپ ان ڈیٹس کو ایسے ہی دیکھ لیں, اور اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی سائیکولوجیکلی تیار رکھنا ہے. اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے اسکین کر کے ایک سیپریٹ فولڈر بنا کے رکھیں. ہر فائل کا ڈفرینٹ سیپریٹ نیم رکھیں. اس کی جو ہے اسکینڈ فائل, پی ڈی ایف فائل, جے پی جی فائل, آپ کے پاس دونوں فارمیٹس ہونے چاہیے. آپ کے سارے ڈاکومنٹس, مطلب آپ کے پاس جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے, آپ کے پاس ایک اس کی اسکینڈ کاپی ہو اور ایک اس کی جے پی جی کاپی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا میٹرک کا جو ہے اس کی ایک آپ کے پاس اسکینڈ پی ڈی ایف کاپی ہو, ایک آپ کے پاس جے پی جی کاپی ہو. پھر آپ کے پاس آپ کا انٹر آتا ہے, انٹر کی بھی آپ کے پاس پی ڈی ایف کی کاپی ہو اور جے پی جی کے اندر بھی کاپی ہو. ویسے ہی آپ کا بی اے ہے یا بی ایس سی ہے یا آپ کا بی ایس ہے, ویسے ہی آپ کا ایم ایس ایم اے ہے یا ایم ایس سی ہے, ان کی ساری کاپیز آپ کے پاس پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جے پی جی کے اندر بھی اویلیبل ہوں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایزیلی جو ہے نا پڑھی جا سکیں, ریڈیبل آپ کی کاپیز ہوں. ٹھیک ہے. ادروائز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی یہ ڈاکومنٹس کی کاپیز ریڈیبل نہیں ہوتی تو آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ کا میرٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس لیے اس معاملے میں آپ لوگوں نے بڑا محتاط رہنا ہے. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں جی. اس میں مزید ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو جو ہے نا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ آپ دیکھ لیں کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا آپ کا جی. تو اب ہمارے پاس جو آپ کی ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہاں سے آپ کا میرٹ کس طرح سے بننا ہے, یہ سب سے پہلے کرائیٹیریا ہے آپ کا. کرائیٹیریا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایج لمٹ 21 سے 45 سال ایج لمٹ ہے جی. یہ آپ کی پرائمری کے لیے بھی, سیکنڈری کے لیے بھی, ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے بھی یہی ایج چاہیے ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس کم از کم ایم اے ہو جو 16 سال کی تعلیم ہوتی تھی, یا ایم ایس سی ہو جو 16 سال کی تعلیم ہوتی تھی, جو بی اے کے بعد یا بی ایس سی کے بعد ہوتی تھی, یا بی ایس آنرز ہو. بی ایس آنرز کا مطلب یہ ہے کہ انٹر کے بعد 12ویں کے بعد جو 4 سال کی تعلیم ہوتی تھی یونیورسٹی کی, وہ بی ایس آنرز کہلاتی ہے, بی ایس آنرز. ٹھیک ہے. اگر انٹر کے بعد آپ نے بی اے کیا ہے تو 14 سال کی تعلیم ہو گئی, یا بی ایس سی کی ہے تو بھی 14 سال کی تعلیم ہوگی. تو بی اے کے بعد ایم اے ہوتا تھا 2 سال کا تو 16 سال پورے. بی ایس سی کے بعد ایم ایس سی ہوتی تھی پرانے وقتوں میں, تب بھی 16 سال کی تعلیم پوری ہوتی تھی. تو ایم اے بی ایس کے برابر ہے اور ایم ایس سی بھی بی ایس کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آج کل بی ایس ہی ہوتا ہے, ایم اے اور ایم ایس سی انہوں نے ختم کر دی ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کرنے والوں کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی. پھر مزید یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے بی ایڈ یا ایم ایڈ کے 10 نمبر بھی ہیں, اور 10 نمبر ایک پرومیننٹ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں جب آپ کا میرٹ کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا. پھر ہم ایلیمنٹری کے اسکول کے ٹیچرز کے کرائیٹیرین پہ بات کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ایم اے ہو, ایم اے 16 سال کی تعلیم, ونس اگین میں بتا رہا ہوں, ایم ایس سی یہ بھی 16 سال کی تعلیم ہے آپ کی, یا بی ایس آنرز. بی ایس آنرز بھی
انٹر کے بعد 4 سال کی تعلیم ہے تو یہ بھی 16 سال کی تعلیم بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے. تو یہ ایلیمنٹری کے لیے ہے. پھر آپ کے پاس آپ کا پرائمری کا ہے جی. اس میں اگر آپ کے پاس بی اے ہے یا بی ایس سی ہے یا آج کل کا اے ڈی پی بھی ہے, اے ڈی پی میں اے ڈی اے آ جاتا ہے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس, یا اے ڈی ایس آ جاتا ہے ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس, اے ڈی پی آ جاتا ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام, یا بی اے اس کو کہہ لو, بی ایس سی کہہ لو آپ اس کو. تو پرائمری کے لیے یہ سارے لوگ کیا ہوں گے, ایلیجیبل ہوں گے, وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکے ہوں گے. ونس اگین بی ایڈ والوں کو جناب پریفرنس دی جائے گی. تو یہ آپ کا کیا تھا جی, اس حوالے سے آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تھا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی آپ کا میرٹ کیلکولیٹ کیسے ہونا ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ آپ کے لیے. اوکے, اب میرٹ آپ کا کس طرح سے کیلکولیٹ ہونا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو یہ دیکھیں جی, اس میں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے میکسیمم مارکس. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں آپ کا میرٹ جب کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو پیٹ مارکس آپ کو ملنے ہیں نا, دیکھیں 5 مارکس وہ آپ کے انٹرویو کے ہیں, یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. ان کو آپ نے لائٹر ٹون پہ نہیں لینا. یہ 5 مارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. انٹرویو کے اندر آپ لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کر کے آنا ہے, بہت اچھا پرفارم کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ کو 5 میں سے 5 مارکس ہی مل جائیں. اس کے بعد پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے. ان لوگوں کو ملیں گے جی 10 مارکس. جن لوگوں کا پہلے سے مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ ہم نے ٹیچنگ کرنی, انہوں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا ہوتا تھا, تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی یہ ڈگری ہوگی. تو 10 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, 5 مارکس آپ کے انٹرویو کے, 10 مارکس آپ کے بی ایڈ کے. یہ ایڈیشنل ہیں جناب, جن کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہوگا ان کو یہ 10 نمبر نہیں ملیں گے. پھر آپ کا میٹرک آتا ہے. میٹرک کے جناب آپ کے 15 نمبر ہیں. یہ کاؤنٹ کیسے ہونا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. انٹر کے آپ کے کتنے نمبر ہیں جی, اس کے بھی 15 نمبر ہیں. اور آپ کے بی ایس کے 55 مارکس ہیں, 55 نمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یہاں پہ یہ چیز ایک سائڈ پہ رکھیں. مطلب میٹرک کے 15 مارکس اور انٹرمیڈیٹ کے 15 مارکس, یہ ہو گیا جی 30 نمبر پورے. اس کے بعد اب 2 چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. یہ جو لکھا ہوا ہے نا یا, انٹر کے بعد جو لوگ تھوڑے پرانے ہیں وہ انٹر کے بعد بیچارے کیا کرتے تھے, وہ کرتے تھے, یہ ایرو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, وہ کرتے تھے بیچلر. بیچلر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بی اے کرتے تھے. تو بی اے کے کتنے نمبر ہوں گے جی, 15 ٹوٹل. اور بی اے کے بعد وہ کرتے تھے, کیا کرتے تھے, بی اے کے بعد وہ کرتے تھے ایم اے ماسٹر. اس کے کتنے نمبر ہیں جی, 40. تو 15 اور 40 کتنے ہوئے, 15 اور 40 جناب یہ بھی 55 ہی ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب انٹر کے بعد 2 کیٹیگری کے لوگ آئیں گے. یا تو جنہوں نے سیدھا بی ایس کیا ہوا ہے 4 سال کا یونیورسٹی سے, اس کے بھی 55 نمبر ہیں. یا پھر جنہوں نے بی اے کیا ہے اور ایم اے کیا ہے, تو اس کے بھی 40 اور 15 کو ملائیں تو یہ بھی بنتے ہیں 55 نمبر. ٹھیک ہے, تو نمبر سب کے برابر ہیں, بس تھوڑی سی اس میں جو یوں سمجھ لیں کہ وہ ونڈ کڈی ہوئی ہے, اس ونڈ نو تسی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم دیکھتے ہیں جی اس میں مارکس آپ کو کتنے کتنے ملیں گے اگر آپ کی اتنی پرسنٹیج ہے انٹر میں, میٹرک میں, بی اے میں, ایم اے میں. تو چونکہ آپ کے میٹرک میں 15 مارکس تھے, تو اگر آپ کے جناب 90% نمبر آئے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا جی, آپ کو اس میں جناب پورے نمبر مل جائیں گے, 15 کے 15 پورے نمبر مل جائیں گے. اگر آپ کے 90% مارکس آئے ہیں میٹریکولیشن کے اندر, تو جناب آپ کو کیا ہوگا جی, 15 کے 15 پورے نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کے آئے ہیں جناب اس میں یوں کہہ لو کہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کا تھا جی اینول. اگر اینول میں مطلب اگر آپ کے 80% مارکس ہیں اینول سسٹم میں, میٹرک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اینول ہے نا, تو اس میں آپ کو کیا ہوگا جی, آپ کو 15 نمبر پورے مل جائیں گے. اگر میٹرک کے اندر آپ 80% ابو ہیں. اگر آپ 70% میں ہیں تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے جی, 13.5 نمبر ملیں گے. سمجھ آ گئی بات کی. اگر آپ 60% یا اس سے ابو ہیں تو آپ کو ملیں گے 12 نمبر اس میں سے. یہ آپ نے خود کیلکولیٹ کرتے جانا ہے. اگر آپ کے 50% مارکس ہیں تو آپ کو 10.5 ملیں گے. اگر آپ 40 ہیں یا 40 سے ابو ہیں لیکن 50 کو ٹچ پھر بھی نہیں کر رہے, تو آپ کو کتنے ملیں گے جی, 9 مارکس ملیں گے. سمجھ آ گئی بات کی. 80% یا اس سے ابو 15 نمبر, 70% یا اس سے ابو 13 نمبر, اور 60% یا اس سے ابو 12, اور ویسے ہی آگے 50, اور یہ کرائٹیریا آپ کو میں نے بتا دیا. ایسے ہی آپ کا انٹرمیڈیٹ بھی کاؤنٹ ہونا ہے. اگر آپ کے انٹرمیڈیٹ کے اندر 80% ہیں یا 80% سے ابو ہیں تو 15 نمبر ہی ملیں گے. ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ کا جناب اگر آپ نے
70% مارکس لیے ہیں یا 70 سے ابو، تو آپ کو 13.5 ملیں گے۔ اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر 69% بھی آپ کے نمبر ہوئے تو پھر بھی آپ اس کیٹیگری میں گریں گے، 60 والی کیٹیگری میں، مطلب 70 والی کیٹیگری میں آپ نہیں آئیں گے۔ یہ نمبر لینے کے لیے کم از کم 70% ہوں یا 70 سے ابو ہوں۔ تو یہ آپ کا انٹر کا اور میٹرک کا کرائیٹیریا اس طرح سے کاؤنٹ ہوگا۔ اب اس میں آگے تھوڑا سا فرق ہوگا آپ کا، کچھ لوگوں نے بی ایس کیا ہے، کچھ لوگوں نے بی اے اور ایم اے کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کا بی ایس ہوگا وہ ڈیفینیٹلی سیمیسٹر سسٹم ہی ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو بی ایس والوں میں جس نے سیمیسٹر کے اندر 90% لیے ہوں گے مارکس، ٹھیک ہے، یا 90% ابو، اس کو 55 پورے ملیں گے۔ جس نے 80% لیے ہوں گے اس میں سیمیسٹر سسٹم میں بی ایس کے اندر 80% یا 80% ابو، اس کو 49 مارکس ملیں گے۔ 70% جس نے لیے ہوں گے سیمیسٹر سسٹم کے اندر بی ایس کیا ہوگا تو 44 اس کو مارکس ملیں گے۔ اگر 60% اس نے مارکس لیے ہیں سیمیسٹر سسٹم میں بی ایس کے اندر یا اس سے ابو تو 38.5، اگر 50% یا اس سے ابو لیے ہیں تو 33 مارکس ملیں گے۔ یہ بات ہوئی کلیئر آپ کو؟ یہ بی ایس والوں کے لیے تھا، 4 سالہ ڈگری والوں کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں یا تھا انٹر کے بعد یا تو آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے یا آپ نے بی اے کیا ہوا ہے۔ اب بی اے کے 15 نمبر ہیں، اب آپ گریں گے اس کیٹیگری میں، اینول کیٹیگری کے اندر، اینول سسٹم کے اندر آپ آئیں گے۔ اگر آپ کے 80% مارکس ہیں تو آپ کو 15 مل جائیں گے جی اس میں بی اے کے اندر۔ اگر آپ کے 70% مارکس ہیں تو آپ کو 13.5 ملیں گے۔ اگر 60% آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو 12 نمبر ملیں گے، 50% ہیں تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور 40% ہیں تو آپ کو 9 نمبر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 15 نمبر یہ تھے اور 40 یہ، تو 55 پورے۔ اگر اب آگے آپ کا ایم اے یا آپ کی ایم ایس سی پرانی، اس کے 40 نمبر ہیں، یہ بھی اینول سسٹم میں آپ کا کیا ہوگا جی، کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ نے اے ڈی پی کی ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی میں گئے ہیں تو پھر آپ نے سیمیسٹر کے ساتھ ہی اس کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ ادروائز ایم اے یا ایم ایس سی والوں کا اسی طرح ہوگا، وہ اینول میں کاؤنٹ کریں گے۔ 80% ہوا تو 40 مارکس پورے، 70% ہوا تو 36، 60% ہوا تو 32، 50% ہوا تو 28، 40% ہوا تو 24۔ اب یہاں پہ یہ فرق آپ لوگوں نے لازمی رکھنا ہے، جن لوگوں نے اے ڈی پی کرنے کے بعد اپنا جو ہے آگے جو 4 سیمیسٹر کیے ہیں اس میں کیا اسے بولتے ہیں، یونیورسٹی میں جا کے ایڈمیشن لیا ہے، پھر وہاں پہ سیمیسٹر سسٹم ہو گیا، تو پھر آپ کا ماسٹر جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آئے گا، سیمیسٹر سسٹم والے مارکس کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینس آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی ہائرنگ کمیٹی جو ہے، ہائرنگ کمیٹی آپ کی وہی ہوگی کہ آپ کا جو ہے کنسرنڈ پرنسپل ہوگا یا ہیڈ ہوگا جو کہ چیئر کر رہا ہوگا، پھر آپ کا اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے پرائمری ایلیمنٹری اسکول میں، اور ڈی ڈی ای او ہے آپ کی ہائر سیکنڈری اسکول میں، یہ ممبرز ہوں گے، اور پھر آپ کی اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا جو ہے ایک 1 پیرنٹ ممبر بھی آئے گا۔ یہ آپ کی ہائرنگ کمیٹی ہوگی جو فائنل اسٹیک ہولڈر ہوگی، ڈیسیژن کر رہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں، آپ کا میرٹ کیلکولیٹ اچھا ہو گیا تو آپ کی سلیکشن سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پوری ویڈیو تھی ہمارے رسپیکٹڈ اور آنریبل ایس ٹی آئیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے ساتھ والے اپنے کولیگز پیئرز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ کوئی بندہ اس گیون ڈیٹ سے بیچارہ رہ نہ جائے، وہ بھی اپلائی کر دے، کسی کا معاش کا ذریعہ اس سے لگ جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اپنی فیڈ بیک سے آپ لوگوں نے ہمیں لازمی آگاہ کرنا ہے کامنٹ باکس کے اندر، اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔